اگر آپ نے وقت کو ضائع کیا تو وقت آپ کو ضائع کر دے گا. بڑا مشہور جملہ ہے بھائی، وقت کی قدر کرو. لیکن ہمارے بڑوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں وقت تو ہمارا محتاج ہے. بھائی اگر ہم کوئی بڑا کام کر دیں گے تو وقت روشن ہو جائے گا، ورنہ وقت تاریک رہے گا. وقت کی کیا حیثیت ہے؟ وقت اگر روشن ہے تو بھی ہماری وجہ سے، اگر تاریک ہے تو بھی ہماری وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کو روشن کیا. جب گورنر پیش ہوا، امام مالک نے فرمایا اب تم اسے لے کے آئے ہو، میں تو جب یہ مجھے کوڑے مروا رہا تھا تو ہر کوڑے کے بعد ہی سے معاف کر دیتا تھا. میں نے تو اتنی تاخیر کی نہیں کہ جو آئے گا تو اسے معاف کروں گا. میں نے تو یہ کوڑے مارتا تھا تو اسی وقت ہی اس کو معاف کر دیتا تھا. جن کو فیض ملتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس تزکیے کی دولت ہوتی ہے. تو مرشد کا جو معاملہ ہے وہ آج میں نے صرف آپ کو یہی بات عرض کرنی تھی. لیکن چونکہ آج کل وہ کاروبار جو ہے نا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. اب لوگ آتے کتنے ہیں تزکیے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ طلب لے کے آتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو جائے. وہ کسی دن موضوع ہوا تو میں تفصیل سے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا تھا ان سے مال لو اور ان کو پاک کرو. اچھا، سورہ حجرات کی آخری آیت جو ہے نا وہ بھی بڑی عجیب ہے. یمنون علیک ان اسلموا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی پہ احسان کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، جانیں قربان کی ہیں، ہجرت کی ہے، ظلم و ستم برداشت کی ہے. یہ سورہ حجرات کی آخری آیت ہے. آج میں نے اس پہ تفصیل سے بات نہیں، وہ تو درمیان میں بات آ گئی تو وہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں میرے رسول سے یہ بات کرتے کہ ہم نے رسول پہ احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم ایمان لائے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. نہیں، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا رسول دیا ہے. اس آیت کو بھی کبھی، سورہ حجرات کی آخری آیت ہے، خبردار دو چیزوں کا ذکر کیا. ان ہداکم للایمان، جس بارگاہ سے ہدایت اور ایمان ملے اس کا معاوضہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. کبھی ذہن میں آ جائے نا کہ ہم نے اپنے استاذ پہ اتنا خرچ کیا ہے. مولا علی سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے خرید لیا، وہ جہاں چاہے مجھے کھڑا کر کے فروخت کر لے، میں اس کا غلام ہوں. جس جگہ سے ہدایت ملتی ہے اس کا معاوضہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. جہاں سے ایمان ملتا ہے اس کا معاوضہ ادا نہیں ہو سکتا. اور جب تک انسان کے ذہن میں یہ باتیں رہتی کہ میں نے مسجد میں اتنا خرچ کر دیا، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا، تو میں نے ریفرنس آپ کو دے دی ہے کہ یہ سورہ حجرات کی آخری آیت ہے. تو فیض کے لیے اس دن جو چند نئے لوگ ہیں، میں نے دو مثالیں عرض کی تھی کہ کبھی یہ نہیں سوچنا. اچھا وہ میں پہلے دوسری بات کر لوں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ
اللہ جن سے محبت کرتا ہے تو کیا بات ہے پھر، اللہ سب سے بہترین چیزیں تو ظاہر ہے اپنے جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی دے گا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ایک دفعہ جب یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک مری ہوئی بکری جس سے تعفن پھیل رہا تھا، بدبو آ رہی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، سرکار رک گئے، فرمایا اس کو کوئی خریدے گا؟ کتنے میں خریدے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہلے ہی مری ہوئی ہے، اس کو کیوں کو خریدے گا، یہ تو کسی کام کی نہیں۔ اچھا، اس کا کوئی خریدار نہیں؟ نہیں، کوئی خریدار نہیں۔ فرمایا پھر میرے اللہ کی نگاہ میں تمہاری اس دنیا کی قیمت اس بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ جسے تم رحمتیں اور برکتیں سمجھتے ہو نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مولا علی سرکار نے وہ اشعار بڑے خوبصورت ہیں، ہم نے بھی ایم اے عربی میں پڑھے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے مقدر پہ راضی ہو گئے، ہم اپنی قسمت پہ راضی ہو گئے، اور اسی لیے آپ کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ مرتضیٰ ایسے ہی نہیں بنا جاتا۔ فرمایا ہمارے دشمنوں کو اللہ نے دنیا دے دی جو ختم ہونے والی ہے، اور ہمارے اللہ نے ہمیں آخرت دے دی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم اپنے مقدر پہ راضی ہیں۔ تو وہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی زندگیوں میں بڑے مسائل ہیں، آسائشیں کم ہیں۔ تو پچھلے جمعے ہم نے اس سے پچھلے جمعے جو بات کی تھی، اگر یوٹیوب پہ آپ نے وہ سنا ہوا ہے، کہ سب سے بڑا خزانہ کسے ملا؟ جس کو حکمت مل گئے، فقد اوتیٰ خیرا کثیرا۔ اصل خزانہ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس وزڈم ہے۔ اور اس دن ہم نے جو اس کی ڈیفینیشن عرض کی تھی، 25 ڈیفینیشنوں میں سے ہم نے جس پہ گفتگو کی تھی کہ جب وسوسے اور الہام میں کوئی فرق کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ جس کو یہی پتہ نہ ہو وسوسہ کیا ہے اور الہام کیا ہے، یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مرشد تزکیہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کو پتہ ہو کہ یہ وسوسہ ہے، یہ الہام ہے۔ اور قرآن نے حکم کیا دیا کہ ہر کوئی اٹھ کے نہ تزکیہ شروع کر دے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت وہ دے جس کو حکمت ملی ہے۔ جس کے پاس حکمت نہیں وہ دعوت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ تو وسوسے کو الہام سمجھتا پھرے گا۔ میں ابھی گھر بیٹھے علی اکبر سے یہ بات ہو رہی تھی، یہ جو ہمارے خلفاء دلال الخیرات پڑھتے ہیں نا، تو سوموار کو جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ وہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے۔ یہ جو دلال الخیرات کا سوموار کا سبق ہے نا، بھائی اقبال صاحب کو بھی پتہ، اس میں یہ روایت ہے کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے۔ تو اس کا خود جو تھا نا، اس کی تعبیر جو تھی، یہ سوچ لی، آج کل بھی ویسے جو خوابوں کی تعبیروں والے ہیں نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چاند دیکھے گا تو اللہ اس کو بیٹا دے گا، یہ اس کی عام تعبیر کی جاتی ہے۔
تو سیدہ پاک نے بھی اس سے یہ تعبیر لے لی کہ اللہ مجھے 3 بیٹے عطا کرے گا۔ اس پہ گفتگو ہوتی رہی۔ ایک دن اپنے ابا جی سے یہ بات کر دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ابا جی مجھے یہ خواب آیا کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے، آپ خاموش رہے۔ ابا جی آپ نے تعبیر نہیں فرمایا، کچھ دنوں بعد بتاؤں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کے حجرہ پاک میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین ہوئی تو سرکار ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ ھذا واحد من اقمارک، ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیرے حجرے میں اتر گیا۔ اب دیکھیے یہ کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ظاہراً خواب کیا تھا، اور خواب بھی اماں عائشہ صدیقہ کا ہے، اور معمول کی تعبیر یہی تھی، لیکن فرق ابو بکر کر سکتا ہے۔ یہ فرق ابو بکر کو پتہ ہے۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آ گیا، چونکہ خوابوں کی تعبیروں کا جو علم ہے آج بھی ان کی کتابوں سے ہی دیکھ کے بتایا جاتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام ابن سیرین جو ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقریباً 148 ہجری میں وصال ہوا اور آپ کا 110 میں وصال ہو گیا تھا۔ امام ابن سیرین کا یہ یعنی بہت قریب کا دور ہے ان کا۔ تو ایک شخص نے آگے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو حج کرے گا؟ اس نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے سورہ حج کی آیت پڑھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حج کے لیے پکارو۔ اذان کا معنی ہوتا ہے پکارنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا تو اذان دی ہے تو حج کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے میں اذان دے رہا ہوں۔ فرمایا تو ڈکیٹی کرے گا، چوری کرے گا۔ اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، اس بندے نے خواب دیکھا ہے، خواب سیم ہے، وہ بھی اذان دے رہا ہے میں بھی اذان دے رہا ہوں۔ اس نے کہا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر آپ نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی، ثنا مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو ایک اذان پکارنے والے نے پکارا اوئے تم سارے چور ہو، بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا، واپس آ جاؤ۔ تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضور جب خواب ایک تھا تو تعبیریں دو کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو پہلا شخص جس کو میں نے کہا تھا حج کرے گا وہ نیک آدمی ہے، اور یہ جو تھا یہ بدکار آدمی تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت ملی ہے وہ دعوت دے۔ تو پھر علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو مرشد کے پاس آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو جائے، مکمل تزکیہ ہو جائے۔ جتنی روح جو ہے نا یہ لطیف چیز ہے، جب ہم تصوف کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جسم جو ہے یہ مادی چیز ہے نا، تو جتنا یہ آئینہ آپ کا شفاف ہوگا اس پر توحید کی اتنی ہی یہ شعاعیں جو ہیں وہ گریں گی، اور ماشاءاللہ اتنا ہی عکس واضح نظر آئے گا۔ اور جتنا یہ آئینہ آلودہ رہتا ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کبھی بھی آپ معرفت کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خدائے ذوالجلال کے قرب کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، اور وہ تزکیہ جو ہے وہ مرشد کے در سے ملتا ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی کام اس دن کی، اب میں وہاں آتا ہوں،
ہم نے 2 مثالیں وہاں عرض کی تھیں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اتنے بندے آئے، ان کو دم کیا اور ان کو شفا مل گئی تو بڑا فیض ہے پیر صاحب کا، بے روزگار تھے، فیکٹریاں لگ گئیں، بڑا فیض ہے پیر صاحب کا۔ تو ڈیفینیشن میں نے وہاں عرض کی تھی کہ ایک ہوتا ہے سکھانے والا اور ایک ہوتا ہے سیکھنے والا۔ جو وہ سیکھتا ہے اس کو فیض کہتے ہیں، جو سیکھ لیا نا اس کو فیض کہتے ہیں۔ تو وہ 2 مثالیں آج بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس برتن میں سے، ڈونگے میں سے سالن زیادہ ڈال لیا ہے اور دوسرے کا خیال نہیں رکھا تو آپ بے مرشدے ہیں۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارا اس حد تک تزکیہ کرے کہ جب تم سالن ڈالنے لگو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اب دوسروں نے بھی اس میں سے لینا ہے۔ اب اگر کسی بندے نے اس بات میں عمل کر لیا تو اس نے مرشد کا حق ادا کر دیا، وہ بے مرشدہ نہیں رہا، بے پیرا نہیں رہا، بے فیضہ نہیں رہا۔ لیکن یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب آپ کے اندر قناعت آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی 2 سوٹ سلوائے، اکثر یہاں سے بازو پھٹا ہوا ہوتا تھا، لیکن ایک وجاہت تھی ان کے لباس میں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گندا مندہ لباس پہن لیتے تھے۔ غسل روزانہ کرنا ہے، ہر نماز کے لیے اہتمام کرنا ہے، خوشبو لگانی، وجاہت کمال کی تھی۔ بڑے بڑے مجمعوں میں بڑے بڑے وزراء آتے تھے، ان کی ایک اپنی وجاہت تھی، وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ ان کا چھا جاتے تھے ہر محفل میں۔ سب سے پہلے میں اس وقت 5ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، بھائی اعظم صاحب کو تو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے۔ بھائی محبوب صاحب گاڑی لے کے حاضر ہوئے، نہیں بھائی میں نے سفر کرنا ہے، میں بس پہ آرام سے کر لیتا ہوں، ابھی میں پیدل چل لیتا ہوں۔ ان سے گاڑی نہیں لی، حالانکہ بڑی محبت تھی بھائی محبوب صاحب کی۔ جو بھی کام کیا صرف ضرورت کے تحت کیا، قناعت اسے کہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں آیا کہ میری گاڑی کی وجہ سے میری عزت ہو، بڑی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، میری کوٹھی کی، بنگلے کی وجہ سے۔ تو جب قناعت کی دولت انسان کو مل جاتی ہے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ میں آخری مثال، وقت میں نے کافی لے لیا آپ کا۔ دیکھیے یہ باتیں آپ بڑی دفعہ سنتے ہیں لیکن شاید توجہ نہیں کر پاتے۔ قحط پڑا ہے نا، اب بھی آپ جو خبریں مری سے آ رہی ہیں، جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بھی آپ یہی سنتے تھے کہ جو کفن 300 روپے کا تھا وہ 1000 روپے کا ہو گیا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم نہیں کرتا۔ آج بھی یہی کچھ آپ سن رہے ہیں نا۔ وہاں جب لوگ پھنس گئے تو چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ کیوں؟ یہ سب بے مرشدے ہیں، کسی مرشد کے پاس نہیں بیٹھے، تزکیہ نہیں ہوا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اگر پیر کا اپنا ہی تزکیہ نہیں تو اس نے کسی کا کیا کرنا ہے؟ اور جس کے اپنے اندر صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، یہ 2 بنیادی نعمتیں ہیں، صبر کی، شکر کی، تو اس بیچارے نے کسی دوسرے کو کیا بتانا ہے؟ تو میں کبھی اس لیول کا ہو مجمع تو وہاں میں اکثر مثال یہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیے، ویسے پتہ نہیں پہلے بھی میں نے یہ جملہ کسی موقع پہ آپ سے کہا ہو، میرا اپنا جو ذاتی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا پیر ایک ہی ہے،
اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در، باقی تو سارے اس در کے گدا ہیں، پیر ایک ہی ہے کائنات کا۔ اسی لیے جمعے والے دن یہی بات ہو رہی تھی نا، اس جمعے میں نے یہی بات کی تھی کہ وہ کائنات کے مالک و مختار، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والی ذات صرف ایک ہے، اور تقسیم کے لیے اس نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ اب ان کی مرضی ہے جتنا جتنا کسی کو عطا کرے۔ تو اس مرشد اعظم نے کیا تیار کی تھی اپنی وہ فورس کہ قحط پڑ گیا، ایک آپ کے ہاں قحط پڑتا ہے تو آپ کا مزاج ہے، اور ویسے بڑی جرت ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں۔ یقین جانیے یہ بڑی جرت کی بات ہے، جھوٹ بھی بولنا، بددیانتیاں بھی کرنا، ظلم بھی کرنا، اور پھر کہنا جی مجھے تو کیا بات ہے، میں تو امتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قحط پڑا اس دور میں بھی، اور غلے کا قافلہ پہنچ گیا اور تاجر بھی پہنچ گئے، اور لالچ کیا دیا؟ 2 گنا نفع دیں گے۔ فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ میں بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، 3 گنا دیں گے، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے، 4 گنا دیں گے، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے، 5 گنا دیں گے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں کون اس سے زیادہ دے گا۔ غلے کے ڈھیر لگے، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ سارے ضرورت مند آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جائیں۔ اب وہ تاجر آئے، کہنے لگے عثمان یہ تو نے کیا کیا؟ تو تو کہتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، اب 1 درہم بھی نفع نہیں لیا اور تقسیم کر دیا۔ کہا میرے اللہ نے کم از کم 10 گنا کا وعدہ کیا، تم میں سے کون ہے جو مجھے 10 گنا دے رہا تھا؟ یہ ہے وہ تزکیے کی لائن جو میں نے کہا تھا کہ عقل ایک حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، علم ایک حد تک جا سکتا ہے۔ چونکہ وہ جو علم اور عقل والے تھے وہ کہتے تھے کہ جب 100 میں سے 2.5 روپے نکل جائیں گے تو یہ کم ہوئے ہیں نا، زیادہ نہیں ہوئے۔ عقل نے تو یہاں روک دیا نا، اور علم بھی یہی کہتا تھا۔ یہ جو پہلے سورہ بقرہ کی آپ آیت پڑھتے ہیں اس میں منافقین نے، وہ تو مشرکین کہتے تھے، یہ منافقین نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب میرے اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے ہیں، جیسے عثمان غنی نے مانا ہے نا اللہ کو، ویسے تم مانو۔ یہ کلمے جو تم پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ ایمان نہیں۔ تو منافقین نے آگے سے کیا کہا؟ میرے اللہ نے ویسے ہی لکھ دیا جملہ، ہاں جو منافقوں نے کہا ویسے ہی لکھا۔ انہوں نے کہا ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ ان بے وقوفوں کی طرح جو گھر کا سارا سامان لا کے نبی کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اپنے مستقبل کی فکر ہی کوئی نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، میرے اللہ نے فرمایا وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف۔ اب عقل اور علم تو یہاں تک کی تھا کہ پیسے خرچ کرنے سے کم ہو جائیں گے، لیکن یہ تزکیے کی لائن تھی جس نے کہا نہیں میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور میں وہ بینک دیکھ کے آیا ہوں، دونوں دفعہ میں جب گیا، اب بھی وہ بینک موجود ہے مدینہ پاک میں، جس بینک میں سرمایہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے باغات کا جاتا ہے۔
آج بھی وہاں ایک بینک موجود ہے جہاں پہ سرمایہ کاری حضرت عثمان غنی کے باغات کی جائے۔ تو فرمایا تم میں سے کون تھا جو مجھے اب یہ تزکیے کا فرق آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ کام صرف عشق کر سکتا ہے، یہ علم اور عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل مکار ہے، 100 بیس بدل لیتی، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ تو مرشد کے در سے یہ عرس بھی اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ان کے تزکیے کو دیکھیں، ان کی قناعت کو دیکھیں، ان کے صبر کو دیکھیں، ان کے شکر کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہاں سے مجھے فیض کتنا ملا، میرے اندر صبر کتنا ہے، قناعت کتنی ہے، وفا کتنی ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ مرشد والا ہو جاتا ہے، وہ بے مرشدہ نہیں رہتا۔ اور یقین جانیے میں کانپ جاتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق بھی بلال پہ پیسے خرچ کرے اور کہے مولا ان پیسوں کے صدقے مجھے پاک کر دے، میرا تزکیہ کر دے، کیا سوچ ہے، کیا طلب ہے۔ یہ قرآن ہے نا، کسی مولوی پیر کی تو بات نہیں ہے۔ یوتی مالہ یتزکا وسیجنبھا الاتقی، یہ آیت تو رہ ہی گئی تھی۔ اتقا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، متقی نہیں، اتقا تقوی کی آخری حد۔ اسی سے حضرت، میں نے ایک تفسیر آج ہی دیکھ رہا تھا صبح میں، ایک تفسیر کا مطالعہ، اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر ہے،